ایشیا کپ میں اوپننگ کو پاکستان کی سب سے بڑی بیماری قرار دے کر بابر اعظم اور محمد رضوان پر تنقید کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ایک سابق کرکٹر نے فرمایا کہ بابر اعظم ٹیم کی شکست کی بنیادی وجہ ہی ہوتے ہیں، تو کسی نے کہا کہ رضوان کی وجہ سے بابر پر پریشر پڑتا ہے تو رضوان کو باہر کر دینا چاہیے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان T20 میچ جو کہ کراچی میں کھیلا گیا، اس میں تو پاور پلے میں بھی 51 رنز بن گئے تھے اور 10 اوور تک 87 پر ایک ہی آؤٹ تھا، جس کے بعد اگر آپ اس رن ریٹ سے بھی چلتے تو 180 تو بنتا تھا، لیکن 160 بھی نہیں بن سکا۔ میں بہت مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ مسئلہ کسی ایک لڑکے کا نہیں ہے بلکہ آپ کی مینجمنٹ اور اپروچ کا ہے۔ آپ یہاں دنیا کے بہترین بیٹسمین لے آئیں، ان کا حال بھی یہی ہوگا جو آج پاکستان کا ہوا، اور آپ انہیں بھی ویسے ہی گالیاں دیں گے۔ دوستو 10 اوور میں 87 ہے، وہاں حیدر اندر جاتا ہے، جس کی گیم جاتے ہی ہٹ کرنا ہے، اسے کس نے کہا کہ بھائی تو اندر جا کر روک اور سیٹ ہو؟ بھائی کھیلنے روکنے ٹوکنے کے لیے وہ روکے گا پھر مارے گا تو گیندیں تو بلا وجہ ضائع ہوں گی، اور آخر میں وہی ہوگا جو پہلی گیند سے ہٹ کرنے میں ہوتا تھا۔ حیدر علی نے ایک ہی مرتبہ شاٹ مارنے کی کوشش کی اور اس پر آؤٹ ہو گئے۔ اس سے پہلے وہ مسلسل 12 گیندیں کھیلیں، اس انداز سے کھیلیں کہ شاٹ کی کوشش تک نہیں کی۔ شان مسعود آئے، اچھا چوکا لگایا، مسلسل شاٹ کی کوشش بھی کر رہے تھے اور آؤٹ ہو گئے۔ برا نہیں لگا کہ کم از کم شروع سے کوشش تو کر رہا تھا۔ افتخار آئے اور شروع سے ہی اچھے موڈ میں رہے، لیکن رضوان کے بعد جب 5 اووریں رہ گئی تھیں تو وہاں نواز کو بھیجنے کا کوئی تک نہیں تھا۔ آپ کے پاس آپ کا ہیٹر موجود تھا، نواز جو کر سکتے تھے کیا، اور خوش دل شاہ 2 اوور پہلے آئے، اس میں بھی وہ صرف 7 گیندیں کھیلے تو وہ وہی ہوا جو ہونا تھا، یعنی آخری 5 اوورز میں صرف 38 رنز اور میچ انگلینڈ کے مکمل ہاتھ میں دے دیا۔ اس میں شرمانے والی بات نہیں ہے کہ دنیا میں ہر بیٹسمین کی کمزوری اور طاقت ہوتی ہے۔ آصف علی خوش دل شاہ میں فرق یہ ہے کہ آصف علی پہلی گیند سے ہٹ کرتا ہے، جبکہ خوش دل کو سیٹ ہونے کے لیے کچھ گیندیں درکار ہوتی ہیں۔ اب اگر آپ کو یہ بات ہی نہیں پتہ اور آپ اسے ایسی جگہ بھیج رہے ہیں جہاں اس کے پاس سیٹ ہونے کا موقع ہی نہیں، تو یہ اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، اور اس سے پہلے جانے والے کے ساتھ بھی، کیونکہ اسے نواز کی جگہ بھیجا جاتا تو معاملہ مختلف ہونے کا بہت زیادہ امکان تھا۔ اتنے سے ٹارگٹ کا ایسے فلیٹ پچ پر دفاع کرنا بہت مشکل ہے، اور پھر اوس بھی ہو تو یہ کام مزید مشکل ہو جاتا ہے۔ بابر اعظم نے ایک مرتبہ پھر کھبوں کے سامنے کھبوں کو نہ لگانے والی روایت کو برقرار رکھا، حالانکہ ایسے فیصلے پر وکٹ بھی مل سکتی ہے۔ گیند ٹپا لگنے کے بعد نیچے رہ رہی تھی اور انگلینڈ نے پیچھے گیندیں کر کے ہی کم بیک کیا، لیکن ہمارے لڑکے پتہ نہیں کیا کر رہے تھے۔ صرف حارث کی بولنگ معقول تھی، نسیم شاہ فل ٹاس پہ فل ٹاس، اور عثمان قادر کی ایک گیند انتہائی بری اور ایک گیند اچھی۔ 2 مہینے میں ایک میچ کھیلتا ہے، نہ ڈومیسٹک نہ انٹرنیشنل، تو لائن لینتھ پر کیسے کام کرے گا بھائی؟ فیلڈنگ بھی عجیب سی رہی، ہیلز کا کیچ گرا دیا، لیکن انگلینڈ کو زیادہ رنز چاہیے ہی نہیں تھے اور وہ مسلسل 8 کی ایوریج سے سکور کرتے رہے اور آرام سے مکمل کر لیا۔ خیر یہ پہلا میچ ہے، غلطیوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے اور بہتر پلان کیا کریں۔ شاباش حارث رؤف، محمد نواز اور رضوان، شاباش اینڈ ویل ڈن عادل ووڈ ہیلز اینڈ بروک، ویل پلیڈ ٹیم پاکستان۔ اور آخر میں ایک بات، ہماری کرکٹ ٹیم کو گرو نے رات کو ایسے دھویا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی ملکہ ہم نے ماری ہے۔ شکریہ، تھینکس فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل، پلیز لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر۔